الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بڑا ایک عجیب و غریب مسئلہ لے کے آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اصل میں لوگوں نے مفتی کھیلنا شروع کر دیا، دین کا تمسخر بنایا جا رہا ہے۔ ایک خاص حلقہ احباب ہے جن کے اندر علماء کا اور دین اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگا، اور اس مذاق کی وجہ بن رہے ہیں ہمارے جاہل مفتی یا جہلاء کا خاص طبقہ۔ اصل میں یہ ایک خاص پروفیشن تھا، اور حاذق طبیب یعنی علماء میں سے بھی جو بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے اور خاص سوچ اور فکر رکھنے والے ہوتے تھے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا تھا، بالخصوص فتاوی کفر و شرک کے حوالے سے۔ جب یہ سلسلہ چل نکلا ہے، پہلے تو کچھ حضرات نے لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں دے دیں کہ بیٹا خود ہی پڑھو، جو موڈ میں آتا ہے کرو۔ جب لوگوں کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو جی، دین سے دور کر رہے ہیں۔ بہت سارے عیسائی پڑھتے ہیں تو عقل آ جاتی ہے، بہت سارے یوں کرتے ہیں تو ان کو عقل آ جاتی ہے۔ بھائی عیسائی اور یہودی جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کو عقل آتی ہے تو وہ اس وقت ہے جب وہ پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہمارے پڑھانے والے موجود ہیں تو ان سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال پہلے تو کتابیں ہاتھ میں دیں، پھر جو فتویٰ دینے کا سلسلہ تھا یہ بھی اب عوام الناس کے ہاتھ میں آ گیا، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ ہر بندہ کتاب لے کے، ہر بندہ قرآن پاک لے کے دوسرے پر فتویٰ کفر دیتے ہوئے یا فتویٰ شرک دیتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم و حیا نہیں کرتا۔ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، ذرا سی بات پہ قادیانی کہہ دیں گے، ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے قادیانی ہے، ہماری فکر کے خلاف ہے قادیانی ہے، ہمارے ساتھ نہیں چلتا قادیانی ہے، مجھے ووٹ نہیں دیتا قادیانی ہے۔ تو عجیب و غریب صورتحال چل رہی۔ ایسے ہی حالات میں کچھ لوگوں کو ایک مسئلہ بتا دیا گیا ہے، اور اس مسئلے کو، اس کی نزاکت کو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اتنا مسئلہ، بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ تو یہ ہے مقدس اوراق کو جلانے کا، یا مقدس اوراق کی بے حرمتی کا۔ لوگوں نے کھیلنا تو شروع کر دیا ہے کہ اپنے مخالف پر یا تو تہمت لگاؤ توہین رسالت کی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگا کے تو تباہی پھیلانی شروع کر دو۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اب مقتدر حلقوں میں 295 یا دیگر قوانین جو اس طرح کے سلسلے میں بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے چکر ڈالے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ خود ہی ایسا کام کروا رہے ہوں، عوام الناس کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، لہٰذا یہ قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ قتل کر دیتا کسی کو، بعد میں اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کیا توہین رسالت کی تھی، تو وہ کہتا ہے جی یہ سنتیں نہیں پڑھتا تھا، یہ کہتا ہے تو سنتیں نہیں ہیں۔ اب یہ کس نے سمجھانا ہے؟ مقدس اوراق کو جلانے کے حوالے سے یا اس طرح کے معاملات کافی اٹھ رہے ہیں، تو میں پہلے مسئلہ عرض کر دوں کہ اصل چیز کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقدس اوراق اللہ تعالیٰ کے نام، اولیاء کرام کے نام، قرآنی حروف، انبیاء کرام کے نام جن پر لکھے ہوں، قرآنی آیات ہیں، ان اوراق کو اکٹھا کیا جائے۔ اکٹھا کرنے کے بعد قبر کھودی جائے۔ قبر جس طرح بغلی قبر کھودتے ہیں نا، صندوقچی نہیں، بغلی قبر کھودی جائے، اور اس کے اندر مقدس اوراق کو رکھ کر اوپر سلیب وغیرہ لگا دی جائے، اور پھر اوپر مٹی ڈال دی جائے، تاکہ اوراق مقدسہ تک مٹی بھی نہ پہنچے۔ کیونکہ اگر صندوقچی قبر بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ پھر اس طرح رکھ نہیں پائیں گے، اور مٹی ڈالیں گے اوپر، یا توڑے وغیرہ میں بوری میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا، یہ ادب کے خلاف ہے، اور مسلمان ادب سے ہی آگے نکلتا ہے، اور اسلام ادب ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ ہاں اگر یہ صورت ممکن نہ ہو، حالانکہ یہ ممکن ہے،
بہت جگہوں پہ قرآن پاک محل بن گئے ہیں، بہت ساری NGOز اس پہ کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشنز بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے کہ وہ اس طرح کا اہتمام کر رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ ان کو محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو بوری وغیرہ میں ڈال کر پھر 2-3 جگہ کٹ لگایا جائے بوری کو تاکہ اس کے اندر پانی چلا جائے، تو پھر کسی بڑی نہر میں اس کو پانی میں ٹھنڈا کر دیا جائے۔ لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ وہی ہے کہ اچھے طریقے سے قرآن پاک کے اوراق کی یا کسی بھی قسم کے مقدس اوراق ہیں ان کو دفن کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بہترین۔ اب سوال یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مقدس اوراق کو اگر کسی نے جلایا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اگر کسی نے جلایا نہ اس کی نیت دیکھی جاتی ہے، نہ اس سے پوچھا جاتا ہے اور نہ اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ مطلب ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک لڑکے نے، وہ مطلب مجنونی کیفیت میں تھا، تو اس کے پاس قرآن پاک کے اوراق دیکھے گئے، ظاہر ہے وہ پاکی پلیدی کا اہتمام تو نہیں کرتا ہوگا، تو اس کو پھر مارا پیٹا، تو اس پہ توہین قرآن کا مقدمہ چلا، تو وہ پتہ نہیں کتنے سال رہ کے تو باہر آیا۔ تو بہرحال اس طرح کی سلسلہ عام کیا جا رہا ہے۔ اب مشٹنڈے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ ان کو کسی عالم دین سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی اسلام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی فتویٰ دیتے ہیں، پولیس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور پولیس مجبور ہو کر اس بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ اب اس بندے کی ساری زندگی، سارا کیریئر اس کا داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو قائل خود کافر ہو جاتا ہے، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ میں آپ کے اسلام کو بچانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی نے ایسا کیا ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو کیا اس کو کافر کہہ کر مار دینا ضروری ہے؟ اگر کسی نے ایسا کر دیا، قرآن پاک کے یا مقدس اوراق کو جلایا ہے، اس کی نیت بے ادبی کی نہیں ہے، صرف نیت یہ ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، مطلب اس کو بے ادبی سے بچایا جائے، بچانے کی غرض سے اس نے جلایا، تو کیا اس کو کافر قرار دینا چاہیے؟ اگر کوئی کافر قرار دیتا ہے تو امت کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے لیے تمام مسالک کے چیدہ فتاویٰ جمع کیے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا فتویٰ ہے، یہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ دیوبند حضرات کا بہت بڑا ادارہ ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے فتاویٰ جات کی، اس کا فتویٰ نمبر ہے 143908200546۔ اس میں جواب میں وہ لکھتے ہیں، قرآن کریم کے جو اوراق انتہائی بوسیدہ ہو جائیں اور استفادہ کے لائق نہ رہیں، ان کی حفاظت کی بہتر صورت یہ ہے کہ انہیں کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر گہرائی میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ ان کو جلانا خلاف ادب ہے، یعنی کفر نہیں کہا، ادب کے خلاف کہا۔ دوسرا فتویٰ اسی جامعہ بنوریہ کا ہی ہے، اس کا نمبر ہے 143909201205۔ تو سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص مقدس اوراق کو اس لیے جلاتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب، مقدس اوراق کے متعلق بہتر صورت اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ مقام پر دفن کر دیا جائے۔ اگر دفنانا مشکل ہو تو غیر آباد کنویں یا سمندر میں ڈال دیا جائے اور بصورت مجبوری انہیں جلا کر ان کی راکھ سمندر میں بہا دی جائے یا پانی میں ملا کر کسی ایسی پاک جگہ پر ڈال دیں جہاں لوگوں کو گزرنا ہوتا ہو، یعنی پاؤں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ متبادل صورت کی موجودگی میں جلانے سے اجتناب کریں۔ کفر نہیں کہا، یہ دیوبند حضرات کا بہت بڑا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو کافر کہنا شروع کر دیں، اس نے مقدس اوراق کو جلایا لہذا یہ کافر ہے۔ بھائی اس سے پہلے پوچھ تو لیں، آپ نے اس کی ساری زندگی داؤ پہ لگا دینی، آخر کس وجہ سے کیا؟ بہرحال آگے دیکھیے، یہ ایک اور ویب سائٹ ہے اشریہ اکیڈمی، یہ محمد عمار خان ناصر، یہ ماہنامہ اشریہ کے مدیر ہیں۔ اچھا، یہ کسی اخبار والوں نے پوچھا ہے
किस तरह एक मुकदमा हुआ कुरान पाक के मुक़द्दस औराक को जलाने का, तो अब इसके बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने उसके जवाब में ये कहा है कि कुरान करीम के बोसीदा औराक को बेहुरमती से बचाने के लिए जलाना जायज़ है या नहीं। इस पर हमारे मुफ्तियान कराम में इख्तिलाफ चला रहा है। अक्टूबर 1935 में मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना, ये इबारत उसी तरह नकल कर रहा हूँ, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी से ये मसला पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि महफूज मकाम में दफन कर देना भी जायज़ है, लेकिन जला देना आजकल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा महफूज मकाम दस्तयाब होना मुश्किल है कि वहाँ आदमी या जानवर ना पहुँच सकें। और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का मसाहिफ को जलाना इसके जवाज़ की दलील है। फिर कहते हैं जबकि हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी ने दारुल उलूम कराची के मुफ्ती की हैसियत से रजब 1372, अब 1444 हिजरी चल रहा है, में इसी सवाल पर ये फतवा जारी किया कि कुरान करीम के नाकाबिल इंतिफा औराक को जारी पानी में डाल दिया जाए या कहीं महफूज जगह पर दफन कर दिया जाए, जलाना जायज़ नहीं। अब फिर आगे ये खुद वजाहत करते हैं। असल बात यह है कुरान करीम के बोसीदा औराक को बेहुरमती से बचाने के लिए कौन सी सूरत ज़्यादा बेहतर है, तो जो जिसको बेहतर लगी वो उसने फतवा दिया। खैर, इन्होंने भी पहले तो यह है कि जला देना ही जायज़ है, किफ़ायतुल्लाह देहलवी साहब, उसके मानने वाले भी मौजूद होंगे, उसके चाहने वाले भी मौजूद होंगे, ठीक है, तो ये फतवा हो गया। फिर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फतावा नुदवतुल उलमा, इसके अंदर भी इसी तरह का सवाल हुआ तो उस जवाब में लिखते हैं कि अगर कुरान पाक बोसीदा हो जाए और बेहुरमती का अंदेशा हो तो बेहतर सूरत यह है कि उसको नहायत एहतराम के साथ कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया जाए। अगर कलमी नुस्खा है तो बेहतर यह है कि अव्वलन पानी में धो डाले और कागजात दफनावे, और जिस पानी में धोया गया उस पानी को पी सकते हैं, इसमें हर मर्ज और दिली बीमारी की शिफा है। फिर लिखते हैं कि जलाने को जब बेहुरमती समझा जाए तो जलाने की इजाज़त ना होगी। हाँ, जब किसी दूसरी शक्ल के इख्तियार करने में बेहुरमती का अंदेशा हो और जलाए बगैर चारा ना हो और एहतराम की खातिर जलाया जाए तो इसको जलाने की इजाज़त है, लेकिन इसकी राख एहतराम के साथ कहीं ऐसी जगह पर दफन कर दी जाए जहां लोगों का गुजरना कम हो या हो ही नहीं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाला जो मैंने आपको अभी जवाज़ का कहा, तमाम सहाबा का इस पर इजमा है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो सारा जमा हुआ, और जो एक्स्ट्रा बाज़ के पास लिखने में या कोई मामला कोताही वाला हुआ तो उसको ख़त्म कर दिया, उसको जला दिया ताकि कोई निकाल ना सके। तो जलाने की इजाज़त नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के इसके फ़ेल से हम इस्तेदलाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कभी किसी ने ऐसा नहीं किया और उनके करने की वजह वो और है। अब मेरे पास वेबसाइट सामने खुली हुई है, मुहद्दिस फतवा हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी साहब, अहले हदीस हज़रात जिनको फॉलो करते हैं, उनसे भी इस तरह का सवाल किया गया, बल्कि कहा गया कि हमारे गांव में फ़लाँ उस्ताद हैं, उन्होंने इस तरह बच्चों से सारी किताबें इकट्ठी की हैं और मिट्टी का तेल डालकर जला दिए, इसके मुतल्लिक़ क्या अहकाम है। तो कहते हैं कुरानी आयात वाले बोसीदा औराक को ज़ाया करना जायज़ है, पानी में बहा दिए जाएँ या पाकीज़ा ज़मीन में दफन कर दिए जाएँ, और औराक को जलाने का अमल भी दुरुस्त है। इन्होंने सही बुखारी का वो हवाला पेश किया। फिर ये अहनाफ डिजिटल लाइब्रेरी है, तो सवाल ये भी देवबंद हज़रात हैं, इसका जवाब देते हुए वो ये कहते हैं कुरान मजीद की जब ऐसी हालत हो जाए कि इस पर तलावत ना की जा सके तो उसे दफन कर दिया जाएगा, जैसे मुसलमानों को दफन किया जाता है। फिर कहते हैं कि कुरान मजीद के बोसीदा औराक को जलाने की बजाय या तो किसी महफूज मकाम पर दफन कर दिया जाए या इन औराक के अंदर धुलने की सलाहियत हो तो इन औराक के हुरूफ को धोकर इनके पानी को किसी कुएं वगैरह में डाल दिया जाए। बाकी रहा मसला कुरान मजीद के बोसीदा औराक को जलाने का। अगर इन बोसीदा औराक को बतौर एहतराम के जला भी दिया जाए तो शरअन इसमें भी कोई हरज नहीं, ठीक है। ये सारी वेबसाइट जो है ये मौलाना इलियास गुम्मन साहब के मातहत ये इस तरह के अहबाब चलाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है मगर एहतियातन बोसीदा औराक को जलाने के बाद उसकी राख को कहीं दफन कर दिया जाए। मतलब अब ये देवबंद, अहले हदीस, गैर मुकल्लिदीन, इन तमाम के फतावाजात से अभी तक मैंने ये अर्ज़ किया कि औराक को जलाना कुफर नहीं है। अब ये मेरे पास वेबसाइट है मिनहाजुल कुरान की, सवाल नंबर 2115 है, ये 2012 15 सितंबर को सवाल आया और इसको मतलब पब्लिश किया गया। इसमें वो जाके लिखते हैं लिहाजा बेहतर यही है कि बोसीदा औराक
قرآن کریم کے ہوں یا حدیث پاک کے یا کسی دینی کتاب کے جن میں قرآن و حدیث کے حوالے نقل کیے گئے ہیں، ان کو جلایا نہ جائے اور مذکورہ بالا طریقے سے ان کو دفنا دیا جائے، جس طرح میں نے ابھی طریقہ آپ کو عرض کیا، مگر اس خیال سے کہ آج کل دفنانے کے لیے محفوظ زمین کا ملنا مشکل ہے، بالخصوص شہروں میں، نیز جہاں محفوظ جگہ سمجھ کر ان اوراق کو دفنایا گیا، عین ممکن ہے کہ کوئی انسان لا علمی میں اس جگہ پر پیشاب کرے اور گندے اثرات ان اوراق مبارکہ تک پہنچ جائیں۔ دریا برد کرنے میں بھی بے ادبی کا آج کل بہت امکان ہے، جبکہ اختلاف و انتشار امت سے بچنے اور فتنہ و فساد کے امکانات ختم کرنے کی خاطر صحابہ اکرام کی موجودگی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلوا دیا اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہ کیا۔ پس جلانے کے جواز پر جبکہ نیت قرآنی تقدس کی حفاظت کرنا ہو، معاذ اللہ بے ادبی کرنا نہ ہو، صحابہ اکرام کا اجماع ہو چکا ہے، اس لیے فقہاء اکرام نے بہت نرم لہجے میں جلانے سے منع فرمایا، مگر جلانے پر کوئی سخت حکم نہ لگایا کہ اس کے جواز کی بنیاد موجود تھی۔ دارالفتاء دیوبند، ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے جواب نمبر ہے 167479 کہ البتہ جب تک ان اوراق پر حروف باقی ہوں جلانا نہیں چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جلانے سے منع فرمایا، جلانا کفر نہیں کہا۔ اب میں آپ کو دعوت اسلامی کا دارالفتاء اہل سنت ہے اس کا فتویٰ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اس میں حوالہ جات بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو دارالفتاء اہل سنت سے فتویٰ جاری ہوا ہے اس میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 338 تا 340 رضا فاؤنڈیشن لاہور، اس کے حوالے سے لکھا ہے جتنی بھی کتب ہیں یا قرآن پاک کے جو اوراق ہیں جن کو پڑھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے مطلب نام اگر مٹا دیے جائیں تو وہ اوراق ان کو جلا دینے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام وغیرہ مٹا دیے جائیں۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب کا تقاضا بتایا کہ ادب یہی ہے کہ دفنایا جائے، اور دارالفتاء اہل سنت نے بھی یہی بتایا کہ اس کو دفنایا جائے، اعلیٰ افضل یہی ہے کہ اس کو دفنایا جائے گا۔ لیکن اب جو اس کو جلا بیٹھتا ہے اس پر فتوی کفر جاری کر کے ساری قوم مل کے اس کو مارے پیٹے یا اس کو توہین قرآن کا مرتکب قرار دے کر اس کو کہا جائے کہ اب یہ ساری زندگی جیل میں سڑے یا یہ مر جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اب جو فیصلہ کن بات ہے وہ میں آپ کو فتاوی شارح بخاری سے بتانے لگا ہوں، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 649 ہے۔ سوال آپ سے یہ ہوا ہے کہ زید حافظ قرآن ہے، بکر و عمر نے سوال کیا زید سے کہ اگر قرآنی آیت راستے میں پڑی ہو یا نالی میں گری ہو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ زید نے جواب دیا کہ پہلے تو دفن کر دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو جلا دے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر زید نے جلانے کے لیے کہا تو از روئے شریعت زید کے لیے کیا حکم ہے؟ زید کا جواب صحیح ہے یا غلط؟ تو آپ نے جواب دیا قرآن مجید کو بے ادبی کی نیت سے جلانا کفر ہے۔ اگر کسی نے بے ادبی کی نیت سے جلایا تو پکا کافر، توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، پھر نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے ادبی وہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کس نیت سے جلا رہا ہے، کس طرح، وہ ظاہری اسباب بھی ایسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک باشرہ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اب اس کے اوپر اتنے بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ بے ادبی نہ ہو اور آپ کی بے ادبی نہ ہو وہ اس نے جلایا، اگرچہ یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے، مگر کفر یا گناہ نہیں ہے۔ آپ ان سے بڑے عاشق رسول ہیں، یا تو آپ بول دیں کہ بھائی بات ختم، ہم بس کسی کی نہیں مانتے، ہم تو اپنی مانتے ہیں۔ اور اچھا اگر آپ اپنی مانتے ہیں تو پھر میرے پیارے آپ تو بڑا محبت کا درس دیتے پھر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی فلاں کو غلط نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو غلط نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جب غلط نہیں کہنا چاہیے تو ان سارے مولویوں نے لکھا تو ہے، تمام مسالک نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کے اوراق کو جلانا کفر نہیں ہے، تو پھر پہلے ان کے خلاف جائیں آپ۔ نماز کے لیے آپ دیکھو نا، بڑے بڑے مفتیان کرام کا میں نے آپ کو بتایا، ان مفتیوں کو ماننے والے مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہر بندے کے خلاف جانا ہے اور اپنے طور پر ہی فتوے جاری کرنے ہیں تو پھر آپ سارے مسالک کو دیکھیں، چیک کریں اور اپنا کوئی نیا دین بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں، آپ نہیں بنا سکتے، آپ نے صرف مخالفت ہی کرنی ہے، تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ایک مقدس اوراق آپ سمجھتے کسے ہیں؟
مقدس اوراق صرف اسے سمجھتے ہیں جس میں حدیث کا پرنٹڈ ہو کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. اب بھائی آپ اخباروں پہ نان ٹکی رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. کتنے اوراق ہیں جن کے اوپر اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں, بلکہ قرآنی نام, مطلب فرعون کا نام بھی اگر آیا ہے تو قرآن میں تو ہے نا. تو آپ اخباروں کی توہین اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں آپ کچھ نہیں بولتے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا بھی گیا اور اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو خدا کا خوف کریں, جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے اپنے قریب کسی حاذق مفتی, حاذق طبیب سے رابطہ کریں, اسے بتائیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں اس کا حل بتائیں. پھر وہ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے. ہاں باقی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک پورا شعبہ ہے جو مقدس کاغذات کے حوالے سے, مقدس اوراق کے حوالے سے لگا ہوا. آپ دعوت اسلامی کے اس شعبے کو جوائن کریں اور کوشش کریں کہ اخبارات, مقدس کاغذات کا اہتمام ہو, ٹھیک ہے. بہتر طریقہ یہ ہے. اور اگر نہیں, آپ شعبہ نہیں جوائن کر پا رہے, تو آپ خود ایسا کریں کہ اوراق کو اکٹھا کریں اور ان کی تدفین کریں. قرآن محل لوگ بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. مگر میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ کسی کو کافر کہتے ہوئے آپ 1000 بار سوچیں. آپ نے اگر ان باتوں پہ کسی کو کافر کہا تو ممکن ہے کہ آپ کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اگر کسی مسلمان کو کافر کہا تو قائل, سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو قائل خود کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور یہ جو ہم نے مفتی کھیلنا شروع کر دی ہے, اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کا کام اسی کو ساجے, دوجا کرے تو ڈنڈا باجے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.